السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ دوستو، عزیز طلباء، مصنف اور سبق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح کرنا بورڈ کے امتحان میں لازمی پرچے میں سوال آتا ہے، جس کا طریقہ کار آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اسباق کو غور سے پڑھیں اور ان کا خلاصہ ذہن نشین کر لیں۔ کسی بھی عام پیرایا یا اقتباس میں موجود نئے یا مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب کے آخر میں فرہنگ سے دیکھ لیں۔ پیراگراف کو کم از کم 2 دفعہ غور سے پڑھیں اور مصنف کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پیراگراف سے پہلے سبق میں اور پیراگراف کے بعد سبق میں کیا کہا گیا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ اسی کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے۔ اقتباس کی تشریح کرتے وقت 4 سے 6 سطروں کا پیراگراف سیاق و سباق پر بھی لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اقتباس کی تشریح بہت زیادہ لمبی بھی نہ کریں اور مختصر بھی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ جتنا اقتباس ہے اس جتنی یا ایک آدھ جملہ زیادہ تشریح کر دیں۔ تشریح کرتے وقت مطلب اپنے الفاظ میں بیان کریں یا کم از کم مشکل الفاظ کے معنی یا مترادف استعمال کریں۔ مثلا شب کے لیے رات، روز کے لیے دن، خوبصورت کے لیے پیارا، برس کے لیے سال وغیرہ۔ میں نے اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کی دام کی کتاب کے سبق پڑھنانی، جن کے مصنف اشرف سبوئی صاحب ہیں، ان سے ایک اقتباس لیا ہے اور پھر حوالہ سبق، سیاق و سباق اور سبق اور مصنف یہ میں نے دیا ہے، کس طرح اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ پھر نیچے نئے پیراگراف میں تشریح یا وضاحت لکھنی ہے، تو یہ آپ غور سے دیکھ لیں۔ یہ لازمی آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ مختصر سوالات میں سے 12 میں سے 9 کے جوابات دینے ہوتے ہیں اور 4 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ مختصر سوالات کے جواب کم از کم 6 سے 8 لائنوں کا دیں اور اپنے الفاظ میں دیں۔ جیسا کہ میں نے یہ مولوی عبدالحق جو سبق کا نام ہے، مصنف اس کے شاہد احمد دہلوی ہیں، آپ کی کتاب کا پہلا سبق ہے، اس میں مختصر سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ آخر میں مضمون لازمی لکھنا ہوتا ہے، تو کسی بھی موضوع پہ آ سکتا ہے۔ فرض کریں میری پسندیدہ شخصیت، میں نے یہاں پہ ماں پہ لکھا ہے، لیکن عزیز طلبہ نوٹ کر لیں کہ مضمون کم از کم بھی 3 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو موضوع سے متعلق ایک شعر سے آغاز کریں اور اختتام بھی ایک شعر پر ہی کریں۔ جیسے کہ میں نے یہاں پہ شعر سے چوم لوں تیرے پاؤں پلکوں سے ماں، اشکوں سے آنکھوں کو باوضو کر کے، اور پھر اختتام بھی میں نے شعر پہ ہی کیا ہے۔ پوچھتا ہے جب کوئی دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ تو اسی طرح آپ فرض کریں میری پسندیدہ شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا والے اشعار سے شروع کریں۔ سیرت طیبہ پر پیارے پیارے 3 پیراگراف لکھیں اور آخر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسے آغاز لکھنے اور اختتام پہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں مزید کچھ جماعتوں کے مضامین کی ویڈیو تدریس کروں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملے۔ والسلام، شکریہ۔